खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए और आपके अच्छे फीडबैक के लिए। आप बहुत कुछ खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं और बहुत सारे खुदाम दूसरों के लिए भी बाबरकत बन रहे हैं। इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, आज तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 150 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर सुहेल सैमुल साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर नीस जावेद साहब। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर नीस जावेद साहब से, प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए दुआ मांगें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तू जो हमें ऐसे मौके मुहैया करता है कि हम तेरी इंजील की खिदमत कर सकें। आज का ये सेशन, ये प्रोग्राम जिसमें तू हमें लाया कि हम तेरे कलाम को तेरे लोगों तक पहुँचाएँ, हम ईमानदारी से तेरे हुजूर हाजिर हैं और पाक रूह की रहनुमाई को प्रोक्लेम करते हैं ताकि वो आए, हमारी रहनुमाई करे, हमें लीड करे, ताकि आज का ये प्रोग्राम तमाम देखने वालों के लिए ज़िंदगी, सलामती, तसल्ली, बरकत का बाइस हो जाए। आज के प्रोग्राम्स के रिज़ल्ट अल्टीमेटली लोगों की निजात के वसीला से सामने आएँ और हम यीशु मसीह के नाम से आसमान की बादशाही को वुसअत देने का बाइस हो जाएं। मैं अपने साथी खुदाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और उनके लिए तेरे रूहुल कुद्स की गहरी हुजूरी को मांगता हूं। यीशु के नाम से खुदा बरकत टीवी की हदूद को बढ़ा और बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे, यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील 16वां बाब पहली 13 आयात। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे हक़ में सुनता हूँ? अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से मौकूफ़ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है? उसने कहा 100 मन तेल। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा तुझ पर क्या आता है? उसने कहा 100 मन गेहूं। उसने उससे कहा अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ़ की, इसलिए कि उसने होशियारी की थी, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हम जिनसों के साथ मुआमलात में नूर के फर्जंदों से ज़्यादा होशियार हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि नाराज़गी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें। जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में बददयानत है वो बहुत में भी बददयानत है। बस जब तुम नारास्त दौलत में दयानतदार न ठहरे तो हकीकी दौलत कौन तुम्हारे सपुर्द करेगा? और अगर तुम बेगाना माल में दयानतदार न ठहरे तो जो तुम्हारा अपना है उसे कौन तुम्हें देगा? कोई नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज़ जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, चूँकि गुज़श्ता एपिसोड में भी हमने इस ताल्लुक़ से सीखा है, जाना है, और वहाँ पर भी ज़िक्र किया गया था कि अभी इस पे हम और मज़ीद सीखेंगे, जानेंगे,
تاکہ ہم خدا کے کلام کی جو ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، اس کو جان سکیں اور خدا کے کلام میں جو مکاشفات پنہاں ہیں ان سے ہم آگاہ ہو سکیں اور اپنی زندگیوں پر ان کا اطلاق کر سکیں تاکہ ہماری عملی زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق ٹھہر سکیں۔ گزشتہ ہم نے مالک کے تعلق سے سیکھا، اس پیرابل میں جو بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، پھر اس کے تعلق سے ہم نے سیکھا ہے، اور مختار کے تعلق سے ہم نے جانا ہے، سیکھا ہے کہ مختار جو ہے وہ کیا کرتا ہے، پھر مالک کو خبر مل جاتی ہے کہ اس کا جو مختار ہے وہ بد دیانت ہے، وہ دیانتداری سے کام نہیں کرتا، اور اب جب اسے یہ خبر ملتی ہے اور چونکہ جو مختار ہے اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مالک کو یہ خبر مل گئی، اب وہ آئندہ اپنے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے کچھ اپنے جو تحفظات ہیں ان کا اظہار کرتا ہے، جیسے یہاں پہ ذکر ملتا ہے ہمیں 3 آیت میں کہ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے، مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ ڈاکٹر سہیل سیمول صاحب سے ہم جانیں گے، سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پہ جو مختار ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، مٹی کھود نہیں سکتا اور بھیک نہیں مانگ سکتا، اس تعلق سے آپ ہماری رہنمائی کریں کہ اسپیسیفکلی خداوند یسوع مسیح نے ان 2 ہی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو بے ایمان یا بد دیانت جو مختار ہے وہ ان 2 باتوں کے تعلق سے سوچتا ہے کہ مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک تو مانگ نہیں سکتا۔ اس تعلق سے خدا کا کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ تھینک یو پاسٹر منور۔ جیسے آپ نے بیان کیا ہے کہ مختار کے تعلق سے اب وہ جان چکا ہے کہ وہ کیا کرے گا، کیونکہ اب دیکھیں یہاں پر آپ اپنی زندگی پر غور کریں، اگر آپ کسی اسٹیٹس پر کام کر رہے ہو اور آپ سے وہ اسٹیٹس جو ہے وہ لے لیا جائے، وہ چھین لیا جائے اور آپ کی بد اعمالی کی وجہ سے، تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ کے ذہن کے اندر جس طرح سے یہ جو مختار ہے اس کے ذہن کے اندر جو ہے یہ بات آتی ہے کہ مٹی تو میں کھود نہیں سکتا، بھیک میں مانگ نہیں سکتا۔ تو یہاں پر ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اس مختار نے جو سوچا ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی ہے، لیکن اس کی سوچ کے اندر ڈیلے کا ہونا، اس کے اندر ایک چینج کو لانا ہے۔ کم سے کم اس نے یہ نہیں اپنے اندر اس بات کو بٹھا لیا کہ میں اب یہ کام جو ہے جو مجھے کرنا ہے وہ کس طرح سے کروں گا یا کیسے کروں گا یا کن حالات میں کروں گا۔ یہاں پر مزدوری تو وہ کر نہیں سکتا، سمپل بات ہے، اور نہ مزدوری کر کے وہ روٹی کما سکتا ہے، اور مٹی اس سے کھودی نہیں جاتی۔ آپ مٹی کا کام کھودنا جو ہے، آپ دیکھیں کہ کوئی مزدور جب فرض کریں اسے کوئی چیز کھودنے کے لیے کہا جائے، کسی گھر کی جو نیو ہے اس کو کھودنے کے لیے کہا جائے، اگر زمین سخت ہے تو کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ بات جو ہے وہ آتی ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے، جو باتیں اس کے ذہن میں آ رہی تھی یہ اس کی جو ہے وہ کاہلی کو ظاہر کر رہی تھی۔ ایک کاہل شخص جو ہے وہ پڑا رہتا ہے، وہ کاہل ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تو اصل میں وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، یعنی وہ اس کام کو کرنا ہی نہیں چاہتا۔ جب یہ بندہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، مجھ سے ہونا ہی نہیں ہے، تو پھر تو یاد رکھیں کہ وہ سستی کاہلی کی وجہ سے اس کے گھٹنوں کے اندر بھی کیا پڑ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہتے ہیں گھٹنے پانی بہ گیا، گٹے جو ہے نا وہ صحیح کام نہیں کرتے، کمزور ہو گئے۔ وہ اپنے اندر ہی اندر جو ہے اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیتا ہے، اور
یہ اس کی اخلاقی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات جو ہے، کاہل شخص اخلاقی طور پر بھی کمزور ہو چکا ہے، ہیبچول بھی نہیں ہے ایسی سخت محنت کرنے کا۔ اب جو مینیجر ہے ڈیفینیٹ جب آتا ہے، اب دیکھیں جتنے اداروں کے اندر کوئی مینیجر یا مختار کام کرتے ہیں، آئے اپنی آ کے چیئر پہ بیٹھے، بیل دی، مزدور آ گیا یا جو امپلائی جو اپلائی وہاں پر کام کر رہا ہے اس کا امپلائی جو ہے وہ آ گیا، چائے لے آؤ، پانی لے آؤ، چائے لے آؤ، فلاں کام کرو، یہ کرو، وہ کرو، بس آرڈر۔ اب اس کے آرڈر تو ختم ہو گئے ہیں، اور اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کی بے ایمانی تھی، بد دیانتی تھی۔ تو ایک صرف منہ سے کہنا اور ہاتھوں کو ایسے ایسے کر کے اشارے کر لینا، باڈی لینگویج استعمال کر لینا، اور یہاں پر اب تو کام جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے، کیونکہ اب تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تو یہ بڑا مشکل کام آ گیا ہے، اب میں یہ کیا کروں گا؟ دوسری بات جو ہے اس شخص کی کاہلی، اور دوسرا اس کے اندر غرور بھی آ گیا۔ غرور میں کیسے؟ کیونکہ یہ کہتا ہے کہ اب بھیک مجھ سے نہیں مانگی جاتی، میں نہیں بھیک مانگنی۔ بھئی اگر بھیک تجھے نہیں مانگنی تو پھر جب مالک کے ساتھ تو ڈس آنیسٹ رہا ہے، اس وقت تو شرم نہیں آئی کہ اپنے مالک کے ساتھ تو اس کو ڈاج کرتا رہا ہے، اس کے کام کو غلط طریقے سے، اس کے روپے پیسے کو غلط طریقے سے استعمال کرتا رہے، اس وقت تجھے شرم نہیں آئی؟ اب تجھے مٹی کھودنے سے بھی شرم آ رہی ہے، اب تجھے بھیک مانگنے سے بھی شرم آ رہی ہے۔ تو یہ غرور، یہ تکبر اگر ہماری زندگی کے اندر ہے یا آ جاتا ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کام میں ہی عظمت ہے، کام بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اور جب آپ اپنے ان ہاتھوں سے محنت کر کے روپیہ پیسہ کمائیں گے تو اس بات کو آپ لکھ لیں، یہ روپیہ پیسہ جو ہاتھوں سے کمایا جاتا ہے، جو محنت سے کمایا جاتا ہے، وہی قائم رہتا ہے۔ اور جو اس طرح سے پیسہ آتا ہے، جیسے یہ اسٹوارڈ ہے، یہ بے انصاف جو ہے مینیجر ہے، انجسٹ ہے، تو وہ پیسہ پھر جیسے آتا ہے ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ الفاظ میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ایک تنبیہی جو ہے وہ الفاظ ہیں کہ محنت کریں، کہنا سست نہ پڑ جائیں، کیونکہ آپ نے محنت اپنے بچوں کے لیے کرنی ہے، روزی کمانی ہے، اور جب آپ محنت کی روزی، محنت کی روٹی اپنے بچوں کو کھلاؤ گے، اس سے جو پیسہ کماؤ گے، یقینی طور پر وہ رزق جو ہے وہ حلال ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ تو حرام رزق جو ہے اسی صورت میں ہے جب آپ بددیانتی سے پیسہ کماتے ہو۔ تو یہاں پر یہ بات سکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، جگایا جا رہا ہے، ایکٹیو کیا جا رہا ہے کہ محنت کرو، محنت میں شرم نہیں ہے، خواہ تمہیں مٹی کھودنی پڑے، خواہ تمہیں مزدوری کرنی پڑے، کسی طرح کی مزدوری کرنی پڑے، کرو، پیسہ کماؤ، اور آپ دیکھو گے آپ کا ذہن بھی مطمئن رہے گا، اور آپ کو رات کو نیند بھی میٹھی آئے گی۔ لیکن فراڈ کے ساتھ پیسہ اکٹھا کیا ہوا آپ کے بلڈ پریشر کو بڑھا دے گا، آپ کو شوگر لگا دے گا، اور پھر بڑے مسائل آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے، آپ کی نیندیں بھی اڑا دے گا۔ اس لیے اس مختار کی زندگی سے سبق سیکھیں۔ یہ پہلو قدم یسوع مسیح اسی لیے اپنے شاگردوں کو دوسرے لوگوں کو بیان کر رہے ہیں۔ آئیے ہم اس سے سبق سیکھیں تاکہ ہم حقیقی طور پر محنت کرنے کے قابل ہو جائے، محنت کریں، پوری زندگی کا مشاہدہ کر رہے ہیں، انتہائی جان فشانی سے ہر کام انہوں نے کیا، ان کی منسٹریز پر غور کریں، دن رات روحوں کو جیتنے کے لیے جان فشانی کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ آئیے ہم جان فشانی کے ساتھ جو ہے روحوں کو جیتے، اور اس روپے کے چکر میں نہ پڑیں، خدا سے روز اس کا مسا مانگیں، وہ آپ کی ضرورت کے مطابق ہر چیز فراوانی سے عطا کرے گا۔ سب سے پہلے آسمان کی بادشاہی، راستہ بازی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تم کو مل جائیں گی۔ گاڈ بلیس یو۔
थैंक यू सो मच, बड़ी ही खूबसूरत बातें। और यकीनन इस मुख्तार के ताल्लुक़ से जब खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं पैराबल में, तमसील में, कि ये अब सोच रहा है, दो बातें इसने अभी सोची हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता। पहली बात कि मिट्टी नहीं खोद सकता, दूसरी बात कि भीख नहीं मांग सकता। और मिट्टी खोदने से मुराद ये है चूँकि उस वक्त बहुत जो कठिन काम था, सबसे मुश्किल तरीन जो काम था वो ज़मीन खोदना था, क्योंकि बड़ी हार्ड और बड़ी सख्त किस्म की ज़मीन थी। और ऐसे ही जैसे पत्थर जो हैं उनको तोड़ना या उनमें से कोई जगह बनाना, वे बनाना, तो ये एक मुश्किल तरीन उस वक्त काम था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इस काम का तज़किरा किया है, ज़िक्र किया है कि चूँकि अपनी बददियानती की वजह से वो अब इस लायक ही नहीं है कि वो कोई मुश्किल काम कर सके, क्योंकि उसने अपने आप को इस तरह का बना लिया हुआ है कि वो अब कोई काम नहीं कर सकता। सो खुदावंद यीशु मसीह उसकी जो मुश्किलात हैं उसका तज़किरा कर रहे हैं कि चूँकि वो उसे काम करने की हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, इसलिए वो सोचता है कि मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती है और खोद भी नहीं सकता हूँ। और दूसरी बात ये है, वो कहता है कि मैं भीख भी नहीं मांग सकता हूँ। भीख का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि इस शख्स का उस वक्त बड़ा स्टेटस था और बड़ी बातचीत थी और अपने आप में बड़ा घुमंड भी था, मुतकब्बिर था और हर लिहाज से ये दूसरों से अपने आप को मुनफरद सोचता है। इसलिए चूँकि उसके पास पैसा है, इख्तियार है, अगरचे उसने अपने इख्तियार और पैसे का इस्तेमाल जो है वो दुरुस्त नहीं किया है। और अब वो सोचता ये है कि चूँकि मैं भीख नहीं मांग सकता हूँ, भीख मांगूंगा तो उसे शर्म आएगी। और ये चूँकि आज भी जिस तौर से ये काम इंतहाई शर्मनाक काम समझा जाता है, उस दौर में भी इंतहाई शर्मनाक काम इसी को समझा जाता था, भीख मांगने को। और ये इतना शर्मनाक काम नहीं करना चाहता क्योंकि ये अपने अंदर एक तकब्बुर, एक गुरूर रखता है और समझता है कि चूँकि मेरा तो बड़ा स्टेटस रहा है और मेरी बड़ी बातचीत रही है, इख्तियार रहा है, और अब मैं ये काम भी नहीं कर सकता हूँ। आगे बढ़ेंगे और कुछ आइंदा दिनों के लिए वो प्लानिंग कर रहा है, सोच रहा है कि अब मैं करूं क्या। पास्टर नीस जावेद साहब से हम जानेंगे। पास्टर साहब, 6ठी 7वीं आयत के मुताबिक उसने कुछ मनसूबाबंदी की है कि चलें, और मैं समझता हूं कि इसकी बददियानती के ताल्लुक से हमने बहुत कुछ सीखा है, जाना भी है कि किस किस तरह से वो बददियानती करता रहा है। एक काम जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों को भी सिखा रहे हैं, ईमानदारों को सिखा रहे हैं, शायद अब वो लम्हा आ गया है कि उसने प्लानिंग की है, अगरचे गलत है, इसका अंजाम भी गलत है, काम भी गलत है, लेकिन यीशु मसीह इसमें से कुछ सिखाना भी चाहते हैं। आगे चल के हम सीखेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सिर्फ दो जो आयात हैं 6ठी 7वीं आयत में उसने जो प्लानिंग की है इस पे ज़रा रोशनी डाल दें प्लीज़। जी, थैंक यू सो मच सर। मसीह यीशु की सलामती आप तमाम देखने वालों के साथ हो। अभी डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे उसके तनाजुर में एक आयत मैं शेयर करना चाहूँगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। यूहन्ना अपने 5वें बाब की 17वीं आयत में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। जैसे अभी खुदा के खादिम बयान कर रहे थे कि हमें काम करना है, सो हम ये इस ट्रिनिटी के अंदर देखते हैं कि खुदा बाप भी काम करता है, यीशु मसीह ने कहा मैं भी काम करता हूँ, और आज रूहुल कुद्स भी उसी तरह से काम कर रहा है। सो हमें भी इसी तौर पर काम करने की ज़रूरत है। सो आपका क्वेश्चन बेसिकली सर ये है कि बेईमान मुख्तार ने अपने मुस्तकबिल के लिए क्या इक़दामात किए हैं, उसकी प्लानिंग, उसका तरीक़ाकार। मैं एक खुदा के खादिम को पढ़ रहा था, डॉक्टर विलियम बीन, ये स्कॉलर हैं 1st सेंचुरी इसराइल के लिए और डेड सी के स्क्रॉल्स के ऊपर इनकी रिसर्चेस हैं। ये इस पैराबल के ताल्लुक़ से बयान करते हैं कि जो पहली सेंचुरी है उसमें ये जो स्टूवर्ड क्या या एज मैनेजर की जो मनसब था, इसके अंदर बेसिकली करते ये थे, मैनेजर की कोई बाकायदा सैलरी फिक्स नहीं करता था। जो भी काम करना होता था मैनेजर ने,
مینیجر جب ایک بل دیتا تھا آگے اپنے امپلائیز کو یا جن سے بھی اس نے قرض لینا ہوتا تھا یا جن کے ساتھ بھی لین دین چل رہا ہوتا تھا، تو اس میں وہ اپنی تنخواہ کی مد میں فی ایڈ کرتا تھا اس بل کے اندر، اور پھر مالک کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا بل بناتا ہے اور اس میں کیا اس نے فی ایڈ کی ہے۔ اب جو نیچے امپلائیز تھے یا قرض دار تھے، جب وہ لے جاتے تھے اس کو اور پھر وہ جب پیسہ ریٹرن کرتے تھے، تو یہ جو اس کا حصہ بنتا تھا، جو فی ایڈ کرتا تھا، یہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور جو مالک کا پورشن بنتا تھا یہ مالک کو واپس دے دیتا تھا۔ سو ڈاکٹر بین جو ہیں وہ اس کے تناظر میں یہ کہتے ہیں کہ پاسبلٹی ہے نمبر 1 کہ یہ شخص اس فی کی مد میں ایکسٹرا چارج کر رہا ہے، جو اس دور میں مقرر ہے یہ اس سے کئی گنا زیادہ لے رہا ہے۔ اب یہ دورہ پھنسا ہے، ایک تو مالک کو شکایت ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس سے متنفر ہیں، لوگ باغی ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ ایکسٹرا چارج کرتا رہا ہے، ان کے اوپر زیادہ بوجھ ڈال رہا ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ ہم سے بھی ایکسٹرا چارج کرتا ہے اور مالک کو بھی یہ دھوکہ دے رہا ہے، اس لیے اس کی شکایت کر دی گئی ہے۔ اب یہ مالک کی نظر میں بھی گناہ گار ہے اور لوگ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے۔ اب اس نے یہ جانا، یہ پوزیشن اس کی لائف میں آ گئی جب اس کو پتہ چلا کہ اب مالک سب سمجھ گیا، اس نے مجھے پکڑ لیا ہے، تو اب وہ مجھے نکالنے کو ہے۔ تو اب اس نے پلان کیا کہ ظاہر ہے مالک تو اب نکال دے گا۔ اگر یہ سچا ہوتا تو یہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں، آپ چیک کریں، سارے کھاتے چیک کیجئے، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ گناہ گار ہے تو اس نے اب پلان کیا۔ جو ناراست لوگ ہوتے ہیں یا بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی جب پلاننگ کرتے ہیں تو وہ ان کی پلاننگ بھی شرارت کی پلاننگ ہوتی ہے، وہ ان کی پلاننگ بھی نیگیٹیوٹی کو جنم دیتی ہے۔ تو اس نے بھی اسی طرح کا ایک پلان کیا ہے، لیکن اس کے پلان کے اندر ہوشیاری موجود ہے، جس کی آگے چل کر یسوع مسیح نے تعریف بھی کی ہے، مالک نے تعریف بھی کی ہے کہ وہ چلاک ہے، اس نے یہ کر لیا۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مالک تو نہیں مانے گا، لیکن اگر ان لوگوں کو جو میرے ماتحت ہیں ان کو میں فیور دے دوں تو پھر یہ ممکن ہے کہ جو بھی ہم پہلے بات کر رہے تھے، نہ تو مجھے مٹی کھودنی پڑے گی اور نہ مجھے کوئی اور بھیک مانگنا یا کچھ ایسا کام کرنا پڑے گا، تو یہ لوگ کل کو مجھے اپنے ساتھ حصہ دے دیں گے یا مجھے اپنے گھروں میں اتار لیں گے اور میرا روزگار جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے بن جائے گا۔ سو اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے ڈاکٹر بین کہتے ہیں کہ پاسبلٹی ہے، ایک تو اپنی فی ان سے ختم کر دی ہے جو یہ سیلری کی مد میں لے رہا ہے۔ دوسرا اس نے یہ کیا ہے، جیسا بھی ہم کلام میں بھی پڑھتے ہیں کہ تیل کے اوپر اس نے اس کو کم کیا ہے، ان کو بولا کہ آپ اپنی 50% لکھ دیجئے کھاتے کے اندر، اور جو گیہوں ہے اس کے اندر آپ اپنا 80% 20% کنسیشن کو دے دی۔ سو اس طرح سے اس نے فی بھی کم کی ہے اور مالک کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اب آگے چل کر ہم اس کے اوپر اور بات کریں گے کہ مالک جو ہے وہ بجائے اور غصہ کرنے کے، وہ اس کے اوپر ہنسا ہے، اس کی اس سازش کے اوپر اور اس کی چلاکی کے اوپر کہ اس نے یہ بڑا ماہرانہ سا کام کیا ہے اور یہ کر گزرا ہے۔ سو یہاں پر دو چیزیں جو ہمارے ساتھ بیان کی گئی ہیں، نمبر 1 100 من تیل ہے اور پھر اس کے بعد گیہوں کے اوپر بات کی گئی ہے، 100 من گیہوں۔ تو مختلف مفسرین اس کے تعلق سے یوں بیان کرتے ہیں کہ جو 100 من تیل ہے اس کو کاؤنٹ کرنا، یہ عام طور پر پاسبلٹی یہ کنسیڈر کی جاتی ہے کہ یہ زیتون کے باغ کا کوئی بزنس تھا جس کو یہ شخص کر رہا تھا، اور تیل کی کوانٹٹی کے اوپر چیک کرنا قدرے مشکل ہے بنسبت گیہوں کے اوپر، اس لیے وہاں پر اس نے زیادہ میکسیمم ریلیکسیشن دے دی ہے۔ اب گیہوں کی کوانٹٹی چیک کی جا سکتی ہے، کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہاں پر اس نے جو منیمم بن سکتی تھی وہ اس نے کی ہے، لیکن اس نے ہوشیاری کی ہے،
नेगेटिव है, अप्रोच नेगेटिव है। मैं ये समझता हूँ बजाय इसके कि ये करता, इसको अपने मालिक के पास वापस लौटना था, उससे माफ़ी मांगनी थी, इकरार करना था और उसको कहना था कि देख मेरे से ये गलती हुई है, लेकिन नेक्स्ट मैं आगे इसको नहीं दोहराऊँगा, अब तो मुझे मुआफ़ कर और मुझे आगे जारी रखने दे। पॉसिबिलिटी है वो इसको मुआफ़ करता। सो बाज़ औक़ात जब हम फंस जाते हैं अपने ही गुनाह में, तो हम गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि हम उसकी मुआफ़ी मांगें, उसका इकरार करें और जो वर्ल्डली विज़डम है इसके अंदर ना जाएं, क्योंकि ये हमारी रूहानियत के ऊपर क्वेश्चंस को खड़ा कर देती है, खुदा के साथ हमारे रिलेशन को ब्रेक कर देती है और फिर हम मालिक के सामने बिल्कुल ही खड़े नहीं रह पाते हैं। थैंक यू सो मच, बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। और यकीनन ये जो बददियानत मुख्तार है वो अपनी प्लानिंग कर रहा है, अगरचे ये सब कुछ दुरुस्त नहीं है जो कुछ वो कर रहा है, और जिस तरह से वो कर रहा है ये बिल्कुल भी इस तरह से नहीं है कि ये कोई काबिल तकलीद अमल हो कि जिसकी पैरवी की जाए। खुदावंद यीशु मसीह एक्चुअली सिखाना कुछ और चाह रहे हैं और हम आगे सीखेंगे भी। यहाँ पे नाज़रीन वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खुदाम हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर सुहेल सैमुल साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई करें। यहाँ पे जो नौकर है वैसे तो बड़ा बददियानत है, लेकिन 8वीं आयत में लिखा है कि मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ़ की। इससे क्या मुराद है और क्यों तारीफ़ की गई है इस मुख्तार की? शुक्रिया पास्टर मुराद। दरअसल मालिक ने उस बेईमान नौकर की तारीफ़ इसलिए की है उसकी होशियारी की वजह से। नंबर 2, उसकी तेज़ फहमी की वजह से। नंबर 3, उसकी हिकमत अमली की वजह से। ये 3 उसके मेन जो हैं यहाँ पर फैक्टर्स जो हैं वो हम देखते हैं कि किस तरह से जब उसने मालिक को ये कहते हुए सुना तो एकदम से उसने अपनी हिकमत अमली को चेंज किया। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि मुख्तार की तारीफ़ जो है वो मालिक इसलिए नहीं करता कि वो मालिक के साथ धोखा करता है, बल्कि इसलिए कि उसने अपने लिए होशियारी की है। और फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि जब हम आगे थोड़ा सा जाएं तो मालिक ने इस बात को अच्छा महसूस किया। ये मालिक की फीलिंग है ना कि नौकर के ताल्लुक से कैसी वो फीलिंग्स रखता है, हालांकि सब कुछ जानता भी है, लेकिन हमने इस बात पर पिछले एपिसोड में भी गौर किया था। मालिक जो है वो काइंड हार्टेड है, रहम दिल है, और वो चाहता है कि इस शख्स के अंदर जो है ये जज्बा पैदा हो जाए कि ये दूसरों की फ़िक्र कर सके। हम यहाँ पर इस बात को भी देखते हैं कि हमें रूहों की फ़िक्र करना चाहिए। ये तो दुनियावी तौर पर जो है इसने होशियारी की है ना, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए, कलीसिया के लिए इसमें यह सबक मिलता है कि हमें रूहों की फ़िक्र करने के लिए इस दुनियादार मुख्तार की तरह होशियारी को अपनाना है, होशियार होना है। और इस असूल से फ़ायदा उठाते हुए लाजमी है कि हम रूहानी मामलात के अंदर जो स्पिरिचुअल मैटर्स हैं होशियारी के साथ और दनाई के साथ जो है उनको टैकल करें।
اور جب ہم جو اسپرچل ہمارے مسائل ہیں، پرابلمس ہیں یا ایسے معاملات ہیں، جب ہم ان کو حکمت سے، دنائی سے، فہم سے، روح القدس کی رہنمائی میں سر انجام دیں گے تو پھر روحیں زخمی بھی نہیں ہوں گی، ہم روحوں کو بچا بھی سکیں گے۔ اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، دنیاوی لوگ، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں کے فرزند جو ہیں، آگے ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں، اپنے ہم جنسوں کے معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں، نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اب دنیاوی معاملات کے اندر ڈیفینیٹلی، کیونکہ جو جہاں کے فرزند ہیں ان کے اندر صرف اور صرف جو ہے وہ دنیاوی مفادات پر ہی وہ غور کرتے رہتے ہیں، ان کو دوسروں کی روح کی فکر جو ہے وہ نہیں ہوتی، ایون کہ ان کو اپنی ذات کی بھی جو ہے وہ فکر نہیں کہ ہم اگلے جہاں میں کہاں جائیں گے۔ اکثر ہم یہ فکرہ بھی سنتے ہیں، یہ مثال بھی سنتے ہیں، اے جہاں مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ سو وہ اس جہان سے ہی لطف اندوز جو ہے وہ ہونا چاہتے ہیں، اور روحانی معاملات میں جو ہے وہ نہیں الجھتے، بلکہ روحانی جو معاملات ہیں ان میں ان کی زندگی جو ہے وہ ڈل ہو جاتی ہے، وہ اس میں ذرا بھی جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے فرزند ہیں، یہ جو نور کے فرزند ہیں ان سے بازی لے جاتے ہیں، اس لیے ان اپنے اعمال کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے جو کہ پازیٹیو نہیں ہے، جو نیگیٹو ہے۔ لیکن ہمیں اس بات کو دیکھنا یہ ہے کہ جو بات خاص یہاں پر میں بتانا چاہتا ہوں، اور خدا یسوع مسیح جو لوگوں کو بتانا چاہتے تھے اور اپنے شاگردوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں ہوشیار رہنا ہے، ہمیں ایکٹیو رہنا ہے، ہمیں تیز فہم رہنا ہے، سننے میں تیز اور بولنے میں ہمیں دھیرے مزاج کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، تاکہ ہمارے بول، ہمارے چال چلن سے جو ہے وہ دوسروں کو ترقی مل سکے۔ سو اس معاملات کے اندر ہم اپنی زندگی پر غور کریں اور دیکھیں کہ ہم دوسروں سے، بعض اوقات ہم جب ہماری فیلوشپ ہوتی ہے، ظاہر اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کے دوست جو ہیں وہ دنیا دار بھی ہیں، اسپرچل بھی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا دار ان کے ساتھ رہ کر بن جائیں، بلکہ آپ کا انفلوئنس جو ہے ان پر پڑنا چاہیے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو۔ تو اگر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، تو پھر یہ نمک جو ہے، جو اسپرچل بندہ ہے، جو روحانی بندہ ہے، جو نور کا فرزند ہے، اس کا افیکٹ جو ہے وہ دوسروں پر ہونا چاہیے۔ سو یہاں پر نور کے فرزند جو ہیں اپنا اثر تو چھوڑتے ہیں، زندگی کے اوپر جو ہے وہ اثر تو چھوڑتے ہیں۔ تو مالک جو ہے یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ نوکر کی تعریف صرف انہی وجوہات کی وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ تیز فہم ہے اور ہوشیار ہے، اور اس نے اچھی جو ہے وہ حکمت عملی جو ہے وہ استعمال کی ہے دنائی کے ساتھ، تاکہ ہم اس جہاں میں دوسروں کے لیے باعث برکت ہو سکیں، اور اگلے جہاں میں جو ہے وہ حقیقی طور پر ہماری زندگی جو ہے وہ پھلدار ثابت ہو، اور جب ہم خداوند کے حضوری میں داخل ہوں تو خداوند ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کرے۔ اور اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک نے، پھر وہی بات کروں گا، ہر ایک نے حساب دینا ہے۔ مالک ہر چیز جانتا ہے، دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے روح کی کیا نیت ہے۔ خدا ہمارے دلوں اور گردوں کا جانچنے والا ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ جس نوکر نے مالک کی مرضی جان لی اور اس پر عمل نہ کیا، وہ بہت مار کھائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ یہاں پہ جو تعریف کرنے والا مالک ہے، دراصل یہ خداوند یسوع مسیح اس کی تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ بہت دفعہ لوگ اس وجہ سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح اس کے اس ایکٹ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یسوع مسیح نے تعریف نہیں کی ہے، بلکہ یہاں پہ اسی مالک کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس بددیانت مختار کا جو مالک ہے۔ اصل میں یہ وہی اس کی تعریف کر رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کی تعریف نہیں کی ہے یہاں پر۔ اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جو اگلا حصہ ہے یہ خداوند یسوع مسیح نے ضرور بیان کیا ہے، کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ
ہوشیار ہیں۔ یہاں پر جو کنکلوژن دے رہے ہیں یہ خداوند یسوع مسیح دے رہے ہیں۔ اس تعلق سے ہم جانیں گے پاسٹر انیس جاوید صاحب سے۔ پاسٹر صاحب، یہ جو خداوند یسوع مسیح نے موازنہ کیا ہے اور ایک لحاظ سے جو غیر ایماندار ایک شخص ہے بلکہ بد دیانت جو مختار ہے اس کی ہوشیاری کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے جو نور کے فرزند یا ایماندار ہیں ان کا ایک کمپیریزن کیا ہے، اس تعلق سے ہماری رہنمائی کریں کہ خداوند یسوع مسیح اس بات میں سے سکھانا کیا چاہتے ہیں۔ جی تھینک یو سو مچ جی۔ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یسوع مسیح تعریف نہیں کر رہے، وہ مالک اپنے نوکر کی، اپنے مختار کی تعریف کرتا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ تعریف اس سینس میں نہیں کر رہا کہ اس نے بڑا باکمال کام کر دیا ہے، واہ واہ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جیسے ہم ٹیس کرنا یا تنزن کسی بات کو کہنا کہ کمال، اس نے ایک راستہ نکالا ہے، سو یہ اس طرز کا کام ہے جو اس مختار نے کیا ہے اپنی ذہانت میں رہتے ہوئے۔ یہاں پر جو نقطہ بیسک ہے اس پوری پیرابل میں، ایک جو بیسک لیسن ہمیں اس میں سے ملتا ہے وہ یہی 8ویں آیت بن جاتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی زیادہ کنفیوز بھی کرتی ہے۔ اسی کی سبب سے بعض اوقات اس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ مختار کی تعریف کی، اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں ہم جنسوں کو یعنی ایماندار کو، راست باز کو کہا گیا ہے کہ وہ میں لفظ یوز کروں گا بھولے ہیں، وہ اتنے ہوشیار نہیں ہیں، سمجھ نہیں رکھتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی چیزیں جو ہیں ہمیں کنفیوز کرتی ہیں۔ لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ یسوع یہ نقطہ ریز کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طور سے دنیوی لوگ اپنے مفادات کو، اپنی فلاح و بہبود کو فروغ دیتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، وہ نیگیٹو ہوں، ان کی اپروچز کچھ بھی ہوں، وہ ان کو یوز کر کے اس میں سے نکل آتے ہیں یا راستہ بنا لیتے ہیں، بنسبت ایماندار کے یا ایک ایسے شخص کے جو روحانی سوچ رکھتا ہے۔ ان کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ ایماندار اپنے روحانی اور ابدی مفادات کو فروغ دینے کے لیے دنیوی صلاحیتیں اس طرح سے بروہ کار نہیں لاتا ہے۔ سو یہاں سے جو ہمیں لیسن نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دونوں طرز پر ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں کبوتر کی مانند بھولے بھی ہونا ہے اور ہمیں ہوشیاری کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈیل بھی کرنا ہے۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یہ میں اپنے لیے بھی اس کے اوپر ایک عرصہ سے اس آیت کو لے کر اس کے اوپر میں سوچتا رہتا ہوں کہ جب ہم کام کر رہے ہیں، پھر ہم جب روح میں ہوتے ہیں، پھر ہم سے بہت دفعہ ایک بریک سی لائن ہوتی ہے جس پہ اگر ہم ہلکا سا بھی دائیں یا بائیں ہو جاتے ہیں تو ہماری جو اسپرچول لائف ہے وہ ہم کویسچن خود سے کرنا شروع ہوتے ہیں کہ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہو رہا، اگر میں یہ کر رہا ہوں تو کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ سو ایک عام دنیوی شخص کی بنسبت ایماندار کو بہت زیادہ محتاط اور وزڈم میں خدا کی حکمت کے تابع ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بغیر کسی کو نقصان دیے، کچھ نیگیٹو کیے، غلط کیے، خدا کی حکمت کے وسیلہ سے اپنی دنیوی معاملات کو، مفادات کو بھی حاصل کرے۔ میں دونوں لفظ یوز کر رہا ہوں، معاملات کو حل کرے اور مفادات کو بھی حاصل کرے، اور اس کا فوکس ابدیت سے بھی نہ ہٹ سکے۔ سو یسوع مسیح یہ یہاں پر سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو جہان کے فرزند ہیں وہ چونکہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی، کسی کو نقصان ہو رہا ہے، کسی کو اس سے کچھ ٹھوکر لگ رہی ہے، اس کے بارے میں کوئی کیا سوچ رہا ہے، وہ بغیر کسی کی پرواہ کیے، خدا کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے لیے راستے بناتے ہیں۔ لیکن ایمانداروں کے لیے یہاں پر لکھا ہے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں، یعنی یہ تھوڑے کم ہیں، لیکن یہاں پر یسوع مسیح ان کو ابھارنے کی، اپ لفٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں
کہ ہمیں بھی اسی طرز پر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی وہی حکمت چاہیے، ہمیں بھی اور زیادہ ہوشیاری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ ہم جتنی زیادہ مضبوط روحانی ہو سکتے ہیں، ہمیں اتنے ہی زیادہ دھیان سے دنیوی معاملات پر بھی غور کرنی ہے۔ ہم جتنے زیادہ راست باز دوست بناتے ہیں، ہمیں اچھے منصب اور عہدوں پر جو فائز لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے مراسم کو بنانا ہے، کیونکہ کسی بھی وقت وہ شخص آپ کے لیے آسمان کی بادشاہی میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے، آپ اس سے کوئی نہ کوئی بینیفٹس لے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بند کر لیں، آپ اپنے آپ کو بالکل لوگوں سے الگ کر لیں اور صرف ایک چیز کے اوپر فوکس کر کے آپ بڑھتے چلے جائیں۔ لیکن میں پھر بار بار یہ کہہ رہا ہوں، ایماندار کے لیے یہ اور زیادہ فکر مندی کا باعث ہو جاتا ہے، اور زیادہ کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بہت بریک سی ویری نیرو لائن ہے جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہم ہلکا سے بھی کریں گے تو ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اور زیادہ خدا پاک روح کو کہنا ہے، دعا کرنی ہے، وہ اپنی حکمت ہمیں دے تاکہ ہم اپنے معاملات کو روحانی طور پر ڈیل کر سکیں، ہم ہوشیاری کے ساتھ اپنی زندگی کو اس زمین پر گزار سکیں۔ کیونکہ جتنی کسی عام شخص کو دنیا کی ضرورت ہے، دنیا سے مراد پیسہ ہے، گھر ہے، کھانا ہے، خوراک ہے، روپیہ ہے، جاب، بزنس، اتنی ہی ایک خادم کے لیے بھی ضروری ہے۔ خادم کے بھی بچے ہیں، ہمیں بھی اپنے گھرانوں کے اندر وہی چیلنجز ہیں، ہمیں بھی روپیہ چاہیے تاکہ ہمارے بچے روٹی کھا سکیں، کپڑے پہن سکیں، اسکول فیسز ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ لیکن اس میں ہمیں اور زیادہ کیئرفل ہونا ہے، اور زیادہ محتاط ہونا ہے، اور اپنے ہم جنسوں کی مانند اپنے معاملات کو روح کی رہنمائی میں رہتے ہوئے خدا کی حکمت کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ ہم نہ صرف اس زمین پر اپنی میراث اپنی اولاد کے لیے چھوڑیں، بلکہ ابدیت کے اندر بھی ہم پورے کے پورے حصے دار ہوں، پوری انویسٹمنٹ وہاں پر بھی کر سکیں۔ اور پھر میں لاسٹ پہ یہ کہوں گا کہ جو کچھ بھی ہم کریں، خدا کی فرما برداری پیسے کمانے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں اور بڑا زبردست یہ حصہ جو بھی ہم نے سیکھا ہے، جانا ہے۔ ناظرین، جو اس کا کنکلوژن ہے یہاں تک اس حوالے کا جو خداوند یسوع مسیح یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ جس ہوشیاری کے ساتھ ایک بد دیانت شخص جو ہے وہ اپنے معاملات کو ڈیل کرتا ہے، اور جو روحانی لوگ ہیں وہ اتنے ایکٹیو نہیں ہیں خدا کے کاموں کو کرنے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح کا فوکس یہاں پہ اس کی بددیانتی نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح کا فوکس اس کے اس کام پر نہیں ہے جو وہ کر رہا ہے، اس کے انجام پر بھی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فوکس یہ ہے، یا وہ سکھانا یہ یہاں پہ چاہتے ہیں، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں، اور جو مرکز ہے سکھانے کا وہ یہ ہے کہ وہ کس ہوشیاری کے ساتھ، آپ کسی بھی بددیانت شخص کو اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جو آج کل لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیسی بے ایمانی کرتے ہیں، کوئی کسی طرح سے بے ایمانی کر رہا ہے، کوئی کسی طرح سے، یہ ایکٹ درست نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ وہ بددیانتی ہی کر رہے ہیں، اس کا انجام بھی برا ہے، سب کچھ غلط ہے، لیکن تو بھی وہ اس کو کرنے کے لیے کتنے ایکٹیو ہیں۔ اور کئی لوگ راتوں کو سوتے نہیں ہیں اور جاگتے ہیں اور بڑی بڑی بے ایمانی کرنے کے لیے کئی کئی اسکیمیں لڑاتے ہیں، اور بڑی مشاورت کر کے پھر وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ ایک بے ایمان شخص، بددیانت شخص جو بے ایمانی کے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے، اس کا انجام بھی غلط ہے، وہ اتنی ہوشیاری چالاکی سے کر رہا ہے، لیکن جو خدا کے فرزند ہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اور آج یہ دیکھنے کو مل رہا ہے خدا کے جو لوگ ہیں، ایماندار جو ہیں، وہ کیسے اپنا بالکل
इन मामलात से बेखबर हैं कि हमें एक्टिव होना है, दुआ करनी है, रातों को जागना है, रात के पहरों में उठकर हमें खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना है, या खुदा के कलाम को सीखना है, या रूहों को जीतना है, या कलीसिया की तरक्की के लिए हमने काम करना है, या बादशाहत की वुसअत के लिए हमने काम करना है, वो बिल्कुल इस मामले में बेखबर हैं। और कई ऐसे हमें अपने दाएं बाएं इर्द गिर्द नजर आते हैं जो इस वजह से खुदा के काम को गफलत से, लापरवाही से कर रहे हैं, और जो कुछ उन्हें तोड़े दिए गए हैं, जो कुछ उन्हें जिम्मेदारियां फ्राहम की गई हैं, उनको वो बड़े ढीले हाथों से कर रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। सिखाने बताने का जो खुदावंद यीशु मसीह का मकसद है वो सिर्फ ये है कि उनको देखो कि वो बेईमानी भी कर रहे हैं, लेकिन कितनी चालाकी के साथ, होशियारी के साथ, एक्टिव होकर, मेहनत के साथ, अगरचे उसका अंजाम बिल्कुल ही गलत है, हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है, लेकिन हमें बादशाहत की वुसअत के लिए हम सो रहे हैं, या हम अपने दुनियावी कामों में बिजी हैं। आप अपने घरों में देख लें, कई लोग चर्च नहीं जाते हैं, खुदा की इबादत नहीं करते हैं, प्रस्तिश नहीं करते हैं। हमारे लिए उठकर चर्च जाना भी आजकल मसला बना हुआ है, और इबादत करना, दुआ करना मसला बना हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह हमें जगाना चाहते हैं और बेदार करना चाहते हैं, एक बददयानत नौकर की होशियारी के साथ कंपेयर करते हुए कि वो कितना होशियार है और हम कितने सुस्त और लापरवाह हो चुके हैं। इसके लिए हमें खबरदार होना है। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे मुतनब्बे कर रहे हैं कि हमें इसके लिए खबरदार होने की ज़रूरत है और एक्टिवली अपने काम को करने की ज़रूरत है। हमारा काम आसमान की बादशाही में लोगों को लाना है, आसमान की बादशाही के लिए लोगों को जीतना है। सो हमें हमारा काम करना है। वो बददयानत लोग अपना काम होशियारी से कर रहे हैं, ईमानदारों का होशियारी से काम करना यह है कि वो आसमान की बादशाही के लिए रूहों की तलाश करें, उनको लाएं, खुदा के गले में शामिल करें। थैंक यू सो मच पाजी साहब, थैंक यू सो मच सर। यकीनन नाजरीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई टेस्टिमनी हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। प्रोग्राम के ताल्लुक से अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।